تدلیس الشیوخ، کیا نام ہے؟ تدلیس الشیوخ نام ہے۔ اور یہ تدلیس الشیوخ یہ اتنی بری قسم بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی اپنے شیخ کا نام چھپاتا ہو، راوی اپنے شیخ کا نام کیا کرتا ہو؟ وہ چھپاتا ہو۔ یعنی مثال ایک راوی ہے، وہ اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے لیکن اس شیخ کا وہ نام نہیں لیتا، بلکہ اس شیخ کو ایسی نام کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ان کی جو کنیت ہوگی یا ان کا کوئی لقب ہوگا یا اس کو کسی مطلب فلاں کے لقب سے نام سے اس کو ذکر کر کے حدثنا فلان، مثال کے طور پر فلاں نے ہمیں بتایا ہے یہ بات وغیرہ وغیرہ، اس طرح اگر وہ روایت کر، یعنی کہ مدلس راوی شیخ سے ایسی حدیث بیان کرے جو اس سے سنی ہے۔ یہ تدلیس الشیوخ میں اسقاط اور حذف نہیں پایا جاتا۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں سے اسقاط اور راوی گرا ہوا نہیں ہوتا، لیکن البتہ اتنی بات ہے کہ شیخ کی نام یا کنیت یا اس کی نسبت یا اس کی صفت میں ملمح سازی اور تغطیہ پایا جاتا ہے۔ ملمح سازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا نام تو وہ مشہور نام ذکر نہیں کرتا، اس کا مثال کے طور پر جیسے ایک اسم ہے، مثال شیخ کا نام ہے محمود بن احمد الطحان، یہ ایک شیخ کا نام ہے، اور اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفظ ہے، کنیت کیا تھی؟ ابو حفظ ہے، اور اس کی نسبت جو تھی نا وہ الطحان کی طرف اس کی ایک نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا کرتا ہے تو یہ، اور اس کی صفات میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی صفات ہوتی ہے، مثال کہ اس کی داڑھی کیا ہو، مطلب وہ داڑھی اس کی سفید ہو وغیرہ، یہ ان کی ایک صفت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر غیر مشہور لفظ کے ساتھ وہ راوی اس کا نام لیتا ہے تو اس کو تدلیس الشیوخ وہ کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اچھا جی، دیکھو یہاں تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، یہاں تو یہ بات وہ کلیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بھی ہے نا جس کو کہا جاتا ہے ہم نے تدلیس کو پڑھ لیا، ایک ہوتا ہے مرسل خفی۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ مرسل خفی ہوتا ہے۔ ہم اس کی بھی تعریف کر لیتے ہیں، پھر آگے وہ آ جاتے ہیں۔ مرسل خفی کیا ہوتا ہے؟ دیکھو مرسل خفی اور تدلیس یا مدلس روایت میں فرق اتنا ہوتا ہے نا کہ چاہے وہ تدلیس کرنے والا ہو، مدلس راوی ہو، یا چاہے وہ مرسل خفی یعنی وہ روایت کرنے والا ہو، مرسل خفی ہو، یہ دونوں ایک حدیث کو روایت کرتا ہے اس شخص سے جس نے وہ حدیث اس سے نہ سنی ہو، جس نے وہ حدیث اس سے نہ سنی ہو۔ مثال کے طور پر میں نے ایک حدیث وہ زید سے سنی نہیں ہے، میں نے ایک حدیث زید سے سنی نہیں ہے، اور میں ایسا صیغہ پیش کرتا ہوں، ایسا لفظ لے آتا ہوں کہ اس سے یوں لگے گا آپ کو کہ میں نے یہ حدیث یہ اس سے سنی ہے۔ تو مرسل خفی میں بھی ایسا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح تعریف اسی کی بھی ہے، اور مدلس کی تعریف بھی اسی طرح کی ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق آپ کو میں بتا دوں، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق دونوں میں بڑا واضح فرق ہے، وہ سنیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے نا کہ مدلس کی روایت میں اور مرسل خفی روایت میں فرق کیا ہوتا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ سر فرق تو اس اعتبار سے اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے کہ مثال ان میں سے ہر راوی، ان میں سے چاہے وہ مدلس ہو چاہے وہ مرسل خفی ہو، ان میں سے ہر ایک راوی ایسے راوی سے روایت کرتا ہے، ایسی روایت کرتا ہے جو روایت اس نے اس سے نہ سنی ہو، اور صیغہ ایسا پیش کرتا ہے، لفظ ایسا پیش کرتا ہے جیسے کہ اس نے وہ روایت اس سے سنی ہو۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مدلس میں یہ ہوتا ہے کہ اس روایت جس میں تدلیس سے کام لے رہا ہے جس راوی سے، اس نے اس روایت کے علاوہ اور روایتیں اس سے تو سنی ہوتی ہے، لیکن یہ روایت جس میں تدلیس سے کام لے رہا ہے نا، یہ روایت اس نے اس مروی غنی سے نہ سنی ہوتی ہے۔ اور مرسل خفی میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ ارسال سے کام لے رہا ہے نا یا تدلیس سے کام لے رہا ہے، نہ تو یہ روایت اس نے اس سے سنی ہوتی ہے مروی عنہ سے، اور نہ اس کے علاوہ اور روایتیں اس نے اس سے سنی ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا کس کے درمیان؟ مدلس اور مرسل خفی کے درمیان یہ ایک بنیادی جو ہے نا وہ ایک فرق ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی میری؟ یہ تو ہو گیا یہ والی بات، ٹھیک ہے۔ اب آ جائے، ہم نے فرق کو وہ پڑھ لیا۔ اچھا جی، اب یہ جو مثال کے طور پر تدلیس کرتا ہے نا ایک راوی، مثال ایک تدلیس کرتا ہے، یہ تدلیس کرتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے تدلیس کرنے کی؟ 140 صفحہ پر آپ دیکھیں، 140 پر دیکھو یہاں لکھا ہے الاعراض الحاملہ علی التدلیس، یعنی وہ وجوہات یا وہ اعراض جو تدلیس پر ابارنے والے ہیں۔ یعنی مطلب ایک راوی تدلیس سے کیوں کام لے، ڈائریکٹ بتا دینا صحیح کام کرے، لیکن تدلیس کیوں کرتے وہ وجہ بتا۔ نمبر 1 دیکھو
تدلیس شیوخ پر برانگیختہ کرنے والے اغراض 4 ہیں، اور وہ یہ ہے، مثال تدلیس شیوخ میں شیوخ اپنے شیخ کا نام ظاہر کیوں نہیں کرتا، تو وہ وجوہات بتا۔ نمبر 1، ضعف الشیخ او کونہ غیر ثقہ، یا تو شیخ کا ضعیف ہونا یا اس کا ثقہ نہ ہونا۔ مثال میرا جو شیخ ہے، استاذ ہے، میں اس کا نام ذکر نہیں کرتا، یا تو اس وجہ سے ذکر نہیں کروں گا کہ وہ تو مثال ضعیف راوی ہے یا وہ ثقہ نہیں ہے، تو اگر میں اس کا نام ذکر کروں گا تو لوگ پھر مجھ پر اعتراض کریں گے کہ آپ کی حدیث کے سند میں آپ کے شیخ کا نام ہے وہ تو ضعیف ہے، لہذا اس عیب کو چھپانا ہے۔ یا نمبر 2، شیخ کی وفات کا مؤخر ہونا اس طرح کہ اس سماع میں ایک جماعت طالب کے ساتھ شریک ہو جو اس طالب کی بعد آئی ہو، یعنی راوی کی مشارکت چھوٹی اور کم درجہ کی جماعت وہ کر رہی ہو۔ یا مثال کے طور پر میری بات سنو، میری عمر ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں راوی، میری عمر ابھی ہے 80 سال، کتنی ہے؟ 80 سال، اور میں ایک شیخ سے روایت کر رہا ہوں، اس شیخ کی عمر بھی تقریباً 80-90 سال وہ بھی ہے، لیکن اس شیخ سے روایت کرنے والے کچھ ایسے راوی میرے ساتھ مشترک ہیں جس کی عمر تقریباً 15-20 سال ہے۔ کتنی سال ہے؟ 15-20 سال ہے۔ تو اگر میں اپنے شیخ کا نام ذکر کروں تو آگے لوگ کیا کہیں گے؟ میرے دل و دماغ میں تو یہ بات آئے گی نا کہ دیکھو میں نے ایسی شیخ سے روایت کی ہے جس شیخ سے بچوں نے بھی روایت کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ بچوں نے بھی کیا کیا ہے؟ وہ روایت کیا ہے، تو اس میں اس کی ایک ویلیو جو ہے نا وہ ایک کم ہوتی جاتی ہے۔ تو ایک تو وہ یہ والی بات جو ہے نا وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، تیسری نمبر پر یہ ہے اس مثال کہ شیخ کی عمر کا چھوٹا ہونا اس طرح کہ وہ اپنے راوی سے چھوٹا ہو۔ مثال میں ہوں، اگر میری عمر ہے، فار ایگزامپل میری عمر جو ہے نا وہ میری عمر زیادہ ہو، اور جو میرا استاذ ہو اس کی عمر مثال کے طور پر وہ کیا ہو، وہ کم ہو، تو اگر میں اس سے روایت کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے ایسے بندے سے روایت کی جو آپ سے عمر میں بھی چھوٹا ہے، وہ تو آپ سے عمر میں بھی کافی فرق ہے، تو آپ نے اس سے کیوں؟ تو یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے نا حدیث کے بعد میں، تو لہذا وہ اس چیز کو وہ کیا کرتا ہے، وہ چھپاتا وہ ہے۔ ایک تو یہ چند باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، ایک بندہ وہ تدلیس وہ کر لیتا ہے۔